اس کا ایک اہم مورچہ رہا ہے۔ پاکستان میں فکر کی آزادی ہو، علم و دانش کی آزادی ہو اور عوام کا حق حکمرانی ہو، اس حوالے سے جو کردار کراچی پریس کلب نے ادا کیا ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو طویل ترین جو مارشل لا کا جو دور ہے وہ بھی دیکھا ہے، اس وقت بھی اس جگہ سے فکر کی آزادی، جمہوریت کی آزادی کے لیے سب سے توانا آواز ابھری ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کے جتنے بھی محنت کش ہیں، مظلوم عوام ہیں، وہ لوگ جو محروم ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہ اپنا دوٹا سنانے کے لیے کراچی پریس کلب میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کراچی پریس کلب کی ایک تاریخی اہمیت ہے کہ ملک میں الیکشن ہو یا نہ ہو، کراچی پریس کلب میں ہمیشہ الیکشن ہے۔ تو جو جمہوریت کا جو علم ہے وہ کراچی پریس کلب نے ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، جو مسائل ہیں، چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں، چاہے اس طرح کے معاملات ہوں کہ اچانک آپ کی ملازمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا جو رزق ہے وہ ان سے چھین لیا جائے، لیکن سرکاری اشتہار جو ہے وہ پھر بھی آپ ان سیٹوں کو مل رہے ہیں۔ یہ بہت زیادتی والی بات ہے اور یہ درست ہے کہ ہم محدود مدت کی اور محدود اختیار کی حکومت ہے، لیکن ہم حکومت ہیں اور قانونی اور آئینی حکومت ہے۔ ہم کسی ٹرک پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں پہنچے۔ اس ملک کے آئین کے تحت آرٹیکل 224 کے تحت ہم ایک قانونی حکومت ہیں اور ہمارا ایک اختیار ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو اور ہم جو ہے وہ خاموش ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ویسے تو ان دوستوں کے ساتھ مسلسل میں رابطے میں رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مسائل میرے سامنے لائے گئے ہیں، پرنسپل انفارمیشن سروس آفیسر صاحب جو ہے عاصم صاحب وہ میرے ساتھ ہیں، میں اس لیے ان کو یہاں لے کر آیا ہوں، میرے اسٹاف میرے ساتھ موجود ہے، تو ہم ان تمام چیزوں پر پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کریں گے۔ ظاہر ہے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پارلیمنٹ جو ہے اس وقت پوری طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹس، جو چیزیں فوری طور پر کی جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ منتخب حکومت آئے گی اور وہ پھر جو ہے وہ انقلاب لائے گی۔ وہ ضرور لائیں، لیکن جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو نمائندگی کرتے ہیں، کچھ پولیٹیکل سوال بھی ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی اعلان تو کر دیا کہ جنوری کا ایک ڈیڈ لائن تو دے دی ہے، لیکن ابھی بھی ایک الجھن ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، ان کا شیڈول کیا ہوگا، اس کی تاریخ کیا ہوگی۔ 90 دن تو گزر جائیں گے، لیکن آیا جنوری میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ الجھن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور وہ جائز طور پر ہے ماضی کے تجربات کی وجہ سے۔ اس ملک میں 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کر کے 11 سال گزار کے لوگ گئے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوں گے، تو اس لیے وہ جو دودھ کا جلا ہے وہ چھاگ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ مجھے سمجھ آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کاروبار ہے الجھنیں پیدا کرنا اور الجھنیں بڑھانا۔ میرے ذہن میں اور ہماری حکومت کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ پرسوں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران وفاقی کابینہ کے تمام ارکان ملک سمیت بہت خوش ہیں کہ ہم جلد ہی یہ ایک آئینی ذمہ داری پوری کر کے اپنا کوئی جو اصل کام ہے وہ جا کر کریں گے۔ تو آپ بالکل اطمینان رکھیں، ہم ہر روز کہتے ہیں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک با اختیار آئینی ادارہ ہے، واحد ادارہ ہے جس کے پاس اختیار بھی ہے
اور ذمہ داری بھی ہے کہ اس ملک کے اندر آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائیں اور ان کی ہر مدد، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، انتظامی ہوں، سیکیورٹی کی ہوں، میڈیا کے حوالے سے ہیں، وہ ہم تمام ضروریات پوری کریں گے. اور اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. جو گھوڑے ہیں وہ انہوں نے خود ہی اپنی دوڑ لگانی ہے. جو آگے جائے گا، عوام جن پر اعتماد کریں گے ان کا حق ہے. یہ اس ملک کے آئین کے دیباچے میں، پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. تو وہ منزل دور نہیں ہے. اب کیونکہ 27 ستمبر کو ایک ابتدائی جو حلقہ بندیوں کا جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا. 30 نومبر آخری دن ہے حلقہ بندیوں کے مکمل ہونے کا. تو مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جو حتمی تاریخ ہے وہ بھی دے دی جائے گی. لیکن اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ جی چاند کب نکلے گا. سورجی صاحب، آپ شاید چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں لیکن غیر جانبدار حکومت کا حصہ ہے، کسی بھی جانبدار حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس وقت میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم سابق جو تھے وہ جیل سے لندن گئے تھے، اور کیا اب وہ جب واپس آئیں گے تو کیا ایئرپورٹ سے گھر جائیں گے یا اسی طرح اسے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح قانون اور آئین کہتا ہے، یا جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع ہوگی یا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی؟ محترم نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں. وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے. اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے. وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی ضمانت لیں گے نہیں لیں گے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کیا وہ جو ان کی سزا ہے اس کی معطلی کے لیے کوئی درخواست دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی. یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نگران حکومت نے نہیں دینا، جس کا جواب یا انہوں نے خود دینا ہے یا جو اس ملک کا جو آئینی اور قانونی نظام ہے انہوں نے دینا ہے. تو اس پر میں مزید کیا سارا نہیں کروں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18ویں ترمیم کب منظور ہوئی تھی. اس ترمیم کے منظور ہونے کے 3 سال بعد بھی ایک حکومت قائم تھی جس نے 18ویں ترمیم کروائی تھی. یہ میرے علم میں ہے کہ کوئی 15 وزارتیں اور ڈویژن صوبوں کو منتقل کی گئی. لیکن میرے علم میں یہ بھی ہے کہ نئے فینسی ناموں کے ساتھ نئی وزارتیں اور ڈویژنز قائم کی گئیں. یہ 2010 سے معاملہ چل رہا ہے، اس کو 13 سال ہو گئے. اس کا جواب بہتر ہوگا جو اس وقت کی حکومت تھی اور جو بعد میں حکومتیں آئیں وہ اس کا جواب دیں. یہ ترمیم نہ نگران حکومت نے کی تھی، نہ یہ صوبوں کی جو ڈیوولوشن ہوئی اور نئے نام بنائے وہ نہ نگران حکومت نے بنائے. بہتر ہوگا کہ گوئنگ فارورڈ جب الیکشن کی مہم چلتی ہے تو جس طرح سے آپ نے ہمت کر کے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، ہمت کر کے ان تمام سیاسی قائدین سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. ایک خاتون ہے ان سے بات کرنے کی. ایک سیکنڈ جی خاتون. بچے اگر نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی نظام ہوتا کہ وہ تیل کی پیداوار اچانک بڑھا دے
तो शायद तेल सस्ता करने में मैं कोई किरदार अदा कर सकता था। आपके इल्म में है कि ज़्यादातर तेल जो है वो हम दरामद करते हैं और जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमत है और जितने रुपए का हम डॉलर ख़रीदते हैं, जिसकी अदायगी हम डॉलर में करते हैं, ये दो बड़े अवामिल हैं जो कि तय करते हैं तेल की मसनूआत की कीमतें। लेकिन आज सुबह उठकर जो मैंने खबर पढ़ी है वो एक अगर दुरुस्त खबर है तो वो एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपए, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे, और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी। लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। कमाल जो है वो यही होगा कि क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे आई है तो उसका कुछ फ़ायदा लोगों को मिलेगा। ऐसा है कि इस्लामाबाद में तो ये सवाल करने का जो निज़ाम है हमने तब्दील कर लिया है। आपके इल्म में है कि वहाँ जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े होते हैं तो तमाम लोगों से कहते हैं भाई जिसने सवाल करना है ज़रा ये कागज़ पे अपने नाम लिख लें। फिर ये नहीं होता कि 50 लोग सवाल कर रहे हों और जिसकी आवाज़ ज़्यादा भारी हो और थिएटर का जिसको ज़्यादा तजुर्बा हो उसका सवाल सुना जाए। वन बाय वन हमारा मेरा नाम मुख्तार अहमद भाईजी है। रोजनामा और साथ में होता था और मैंने खुदकशी का ऐलान किया था मालकान के जुर्म के खिलाफ। मैं सिर्फ आपसे छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये मालकान कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े असासा जात बना रखे, क्या निगरान हुकूमत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? जो इदारे, जो अखबार सरकार से इश्तहार लेगा और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देगा, उनको सरकारी इश्तिहार नहीं मिलेंगे। ये मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूँ। हो गया ना, अभी हो गया सवाल है। बस 2-3 और जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो मुल्क की जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की हो, चाहे टैक्स इवेजन की हो, वो निगरान हुकूमत नहीं बनाती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मुमकिन है हम करेंगे। आप ये देखें, आज की खबर है कि सिर्फ जो बिजली की चोरी है उस पर जो क्रैकडाउन हुआ है, उसमें जो अदायगियाँ आती हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब है। ये आपका पैसा है। जब चोरी होती है तो आपका बिल महंगा होता है। जब चोरी होती है तो जिस इलाके से लोग ज़्यादा 100% बिल देते हैं उन पर और मज़ीद बोझ पड़ता है, क्योंकि कुछ इलाकों से लोग चोरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक गलत किस्म का निज़ाम है। ये तब्दील होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके भाई और साथी के हैसियत से, क्योंकि मैंने आपके साथ ही यहाँ से शुरुआत की है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि मेरे वालिद के पास कोई 1 एकड़ ज़मीन का नहीं था।